کورونا وبا کے 2 سال میں پہلا عالمی تبلیغی اجتماع، پاکستان اور رائیونڈ شورا کا اعزاز۔ اہل اسلام کو مبارک ہو۔ حق دین پھیلانے نکلے ہیں، ہر بستی کوچے گلیوں میں امت کو سنوارنے نکلے ہیں۔ یہ راہ خدا سرمایہ ہے، یہ سب کو بتانے نکلے ہیں۔ کورونا کی وبا نے جہاں پوری دنیا کو سہما کر رکھ دیا، وہیں مسلم امہ کو اپنے اللہ اور رسول اللہ کے در سے دوری کی تکلیف سے بھی دوچار کیا۔ اسی طرح حج بیت اللہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع جس رائیونڈ میں جمع ہوتا تھا، وہ رائیونڈ بھی داعیان توحید کی دید کو ترس گیا۔ لیکن جس اللہ نے وبا کی یہ آزمائش بھیجی، اسی پروردگار نے ہر تنگی کے بعد آسانی کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے، اور اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لہذا وعدہ وفا ہوا، اور رب العالمین نے اپنے رحمت للعالمین محبوب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور اپنے در پر گڑ گڑاہٹ کی اجازت دے کر تڑپتی روحوں کو تسکین کا وسیلہ عطا کیا۔ اسی طرح بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب و مسلک، اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت صرف کر کے دعوت اللہ کے امانت داروں کو بھی نوید سنا دی گئی۔ منادی کی گئی کہ انسانیت کو ایک اللہ کی جانب بلانے کے مذاکرے رائیونڈ کی دھرتی پر پھر سے گونجنے کو ہیں، یعنی انہیں پروانہ ملا کہ رائیونڈ کا سالانہ تبلیغی اجتماع پھر سے انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس کا پہلا مرحلہ 4 نومبر 2021 بروز جمعرات کی عصر سے شروع ہوگا۔ بس یہ سننا تھا کہ شمع پر تو جیسے پروانے جاں جلانے کو بے تاب ہی بیٹھے تھے۔ دنیا کے 7 بر اعظموں سے ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھنے اور اسی یقین کا پرچار کرنے والے دیوانوں کا تو گویا سیلاب امڑ آیا۔ مہینوں پہلے سے جاری تمام انتظامات ناکافی اور سب کاوشیں تھوڑی ثابت ہوئیں۔ اجتماع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جس اجتماع میں پینے کے لیے کبھی 1 لاکھ لیٹر پانی کافی ہوتا تھا، اس کے صرف پہلے مرحلے کے ایک دن کے لیے 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 5 لاکھ لیٹر پانی بھی ناکافی ثابت ہوا۔ دنیا کے طول و عرض سے امڑ آنے والے وارثان دعوت اللہ کے لیے تقریباً 800 ایکڑ پر انتظامات کیے گئے تھے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ 27 سے 30 ہزار موٹر سائیکلوں، کاروں، ہائی ایسوں، بسوں اور ٹرکوں کے لیے 150 ایکڑ اراضی مختص تھی۔ پنڈال اور رہائش کا کل رقبہ 500 ایکڑ پر مشتمل تھا، جس میں 8,46,688 نمازیوں کے نماز پڑھنے کا انتظام تھا، جبکہ 5 لاکھ سے زائد بستر لگانے کی گنجائش تھی۔ اسی طرح کینٹین، تندور، ڈرنکنگ واٹر، وضو اور بیت الخلاء وغیرہ کے لیے 150 ایکڑ کا رقبہ استعمال میں لایا گیا۔ لیکن 800 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط ان تمام تر انتظامات نے بزبان حال بتایا کہ وہ ان پروانوں کے جوش شرکت کے سامنے بہت ناکافی ہیں۔ اس عظیم الشان عالمی تبلیغی اجتماع میں بلا شبہ لاکھوں شرکاء کا حتمی اندازہ بھی ناممکنات میں سے ہے، اور ممکن ہو بھی کیسے؟ طرح طرح کے فرقوں، نت نئے مسلکوں اور فرقہ وارانہ نعروں میں تقسیم دکھی انسانیت کو جس پیوند لگے شامیانے کی جھرجھری چھاؤں میں ایک امت ہونے کا پیغام امن و سکون ملتا ہے، وہ تمبو اور شامیانہ رائیونڈ کے اسی پنڈال میں تو دستیاب ہوتا ہے۔ دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے جن ممالک کی شرکت سب سے زیادہ تھی، ان میں امریکہ، برطانیہ، ایران، کینیڈا، ترکی، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ، کرغستان، عمان، سعودی عرب، اردن، قطر، یمن، مراکش، حبشہ اور انڈیا شامل ہیں۔
وبائی پابندیوں کے اس ماحول کے باوجود گزشتہ تمام اجتماعات سے بڑے اجتماع کی میزبانی جہاں پاکستان اور رائیونڈ شورا کا اعزاز ہے، وہیں اس کے منتظمین بھی بھرپور خراج تحسین کے مستحق ہیں، جو ہر سال بے لوث اپنی مدد آپ کے تحت دنیا کے دوسرے بڑے عظیم الشان اجتماع کو اللہ کی مدد و نصرت سے منظم کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے 3 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع میں ترتیب اعمال کی تو اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ 4 نومبر بروز جمعرات عصر کے بعد کا بیان امیر تبلیغی جماعت حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب۔ مغرب کے بعد کا بیان حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب انڈیا۔ 5 نومبر بروز جمعۃ المبارک فجر کے بعد کا بیان مولانا عبد الرحمان صاحب ممبئی۔ جمعہ کے بعد کا بیان مولانا اسماعیل صاحب گودرا۔ عصر کے بعد کا بیان مولانا زہیر الحسن صاحب بستی نظام الدین۔ مغرب کے بعد کا بیان مولانا احمد لاڈ صاحب انڈیا۔ 6 نومبر بروز ہفتہ فجر کے بعد کا بیان مولانا ربیع الحق صاحب بنگلہ دیش۔ ظہر کے بعد کا بیان مولانا فاروق صاحب انڈیا۔ عصر کے بعد کا بیان بھائی فاروق صاحب بنگلور۔ مغرب کے بعد کا بیان حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب انڈیا۔ 7 نومبر بروز اتوار فجر کے بعد ہدایات برائے شرکا مولانا عبید اللہ خورشید صاحب رائیونڈ۔ اختتامی دعا حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب انڈیا۔ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کے پہلے مرحلے سے 2029 جماعتیں اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کا پرچم اٹھائے روانہ ہوئیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ سال 7 ماہ بیرون 34 جماعتیں، 1 سال اندرون ملک 80 جماعتیں، 3 چلہ یعنی 4 ماہ کی 143 جماعتیں، چلہ یعنی 40 دن کی 1398 جماعتیں، متفرق ایام کی 114 جماعتیں، بیرون مہمانوں کی 245 جماعتیں، مخلوط یعنی اندرون و بیرون مہمانوں کی مشترکہ 55 جماعتیں۔ عالمی تبلیغی اجتماع میں وطن عزیز کے طول و عرض سے تمام طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے مشاہیر نے بھی بھرپور شرکت کی، جن میں جید علماء کرام، سیاستدان اور تاجر رہنما شامل تھے۔ خاص طور پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم نمایاں ہیں۔ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کی اختتامی دعا میں ملک و قوم کی سلامتی اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا کی گئی۔ اب تک آپ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کے پہلے مرحلے کا احوال سن رہے تھے، جو 4 تا 7 نومبر 2021 کو منعقد ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم اس عالمی اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔